تھوڑا سا ہم آتے ہیں کہ پھر آپ رپورٹنگ کرتے کرتے تھوڑا سا کوئی آپ کا ٹلٹ یا ایسا کچھ پی ٹی آئی کی طرف یا خان صاحب کی طرف، اس کی کیا وجہ بنی؟ خان صاحب سے کہاں پہلی ملاقات ہوئی یا کہاں آپ نے ان کو زیادہ سنا؟ اور پھر بلکہ مزید ہم اس طرف بھی آئے کہ خان صاحب نے ایک دفعہ آپ کو کہا تھا کہ تم نواز شریف سے زیادہ ذہین ہو، تو وہ بھی اگر تھوڑا سا ہمیں آپ ڈیٹیل شیئر کر دیں۔ میں ایک بات بڑی کھل کے بات کرتا ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہم لوگ منافقتیں کرتے ہیں نا، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ جو بات ہے وہ سریعام کرنی چاہیے، آپ نہیں بھی کریں گے تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جیسے ایک بار ایک ایشو ہوا تو مجھے پریس کلب کی کال آئی، پریس کلب والوں نے مجھے کہا کہ آپ کا یہ ایشو ہے تو آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ میں نے کہا جی آپ کو کچھ نہیں کرنا، کیونکہ یہ میرے سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ ایشو ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر میری ایک واضح لائن ہے، پوری دنیا جہان کو پتا ہے کہ میری کیا لائن ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ بہت بار آپ جرنلسٹک ایتھکس کو پامال کر دیتے ہیں، آپ ان لمٹس کو کراس کر جاتے ہیں۔ جب آپ ان لمٹس کو کراس کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے کنسیکوینسز بھی آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ میں نے کہا اگر میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا کہ میں ان جرنلسٹک ایتھکس پہ چل رہا ہوں، اور وہ جو ایک معیار ہے، وہ جو حدود و قیود ہے ان پہ چل رہا ہوں، ان کے اندر رہ کے کام کر رہا ہوں، اور تب میرے ساتھ کوئی ایشو ہو گیا تو آپ کو بالکل آنا چاہیے تھا۔ لیکن یہ میرا پرسنل ایشو ہے، میرے سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ کو نہیں آنا، اور ان کو میں نے نہیں ان کی کوئی سپورٹ لی۔ ٹھیک ہے۔ میری جو عمران خان صاحب کے بارے میں جو رائے ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ میں دیکھیں، ایک ہوتی ہے خبر کیا ہے، میں سپریم کورٹ گیا ہوں، جج صاحب کے ریمارکس ہیں، وکیل کے دلائل ہیں، وہ میں نے اسی طرح آگے بتانے ہیں، کوئی اور فیکٹس ہیں میں نے اسی طرح سے آگے بتانے ہیں، لیکن میرے انالیسس کا تو مجھے رائٹ ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں خان صاحب کو سپورٹ بھی کروں اور آگے سے یہ بھی کہوں نہیں میں تو نیوٹرل ہوں، تو یہ فضول بات ہے نا، ساری دنیا جہان کو پتا ہوگا کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ، اور میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں سر، مجھے وہ لوگ جو نواز شریف صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں میڈیا میں، اور ان کے پاس کوئی لاجک ہے، کوئی دلیل ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، میں ان کی بہت بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، بہت احترام کرتا ہوں۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار مثال کے طور پہ کہ نواز شریف کا یار ماڈل زبردست ہے، آتا ہے بڑے بڑے پروجیکٹس لگاتا ہے، اکانومی کو چلنے دیتا ہے، کرپشن ہوتی رہتی ہے، لیکن اکانومی کا پہیہ چلتا ہے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک موقف ہے نا، اور وہ اوپن لیا ان کا، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس موقف پہ اگر کوئی نواز شریف صاحب کو سپورٹ کرتا ہے تو میں بالکل اس میں ہوں، لیکن اگر یہ کہتا ہے کہ میں نواز شریف کو اس لیے سپورٹ کرتا ہوں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا یا ہے، تو میں کہتا ہوں یہ لاجک نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ نہ کرو۔ بالکل اس وقت جب پی ڈی ایم بنی تھی میں لوگوں کو کہتا تھا کہ یار یہ صرف کچھ اور اس کے مقاصد ہیں، میاں صاحب کبھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے اور جو چیزیں، جو میاں نواز شریف کا پاناما کیس ہے وہ میں نے سپریم کورٹ میں بھی پورا سنا ہے، جی بالکل، میں نے ٹرائل کورٹ میں بھی پورا سنا ہے۔ کیا آج آج تک انہوں نے رسیدیں دی ہیں؟ سپریم کورٹ نے ان کو کیا کہا؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے جن سے فلیٹس لیے ہیں ان سے کہیں کہ وہ اپنا ریکارڈ دکھا دیں کہ انہوں نے لے کے اور اپنے پاس رکھے، ٹھیک ہے، ثبوت تو آج تک نہیں آیا نا، تو میرا تو یہ وہ ہے۔ تو باقی تو خان صاحب نے آپ کو یہ کیوں کہا تھا کہ آپ نواز شریف سے زیادہ ذہین لگتے ہیں مجھے؟ وہ میں نے ایک سوال کیا تو اس تناظر میں انہوں نے لیٹر نوٹ پہ انہوں نے کہا تھا۔ اور دیکھیں یہ عمران خان کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں کو جتنا انکریج عمران خان نے کیا ہے، بالکل ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں کو، یوٹیوبرز کو، یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ میڈیا انڈسٹری کی بات کرتے ہیں نا، میں آپ کو اسلام آباد کی اگر بات کروں، آپ کو اسلام آباد میں، کیونکہ یہ بھی ایک بدقسمتی ہو گئی ہے کہ آپ یہ سیٹ پیٹرن ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کہ آپ کو پی ٹی آئی کی بیٹ کرنے کے لیے وہ رپورٹ رکھنا ہے جو پرو پی ٹی آئی ہو، پی ایم ایل این کا رپورٹ آپ نے وہ رکھنا ہے جو پرو پی ایم ایل این، ٹھیک ہے، ورنہ اس کی نہ ایکسیس ہوگی، بالکل، نہ اس کے پاس خبر ہوگی، بالکل، تو وہ تو آپ مارے جائیں گے، بالکل، آپ کیا تو خبر ہی نہیں آئے گی آپ کے چینل کے پاس۔ جب آپ بات کرتے ہیں کہ یار مجھے پی ٹی آئی کا کوئی بیٹ رپورٹ رکھنا ہے، آپ کہتے ہیں یار فلاں کو رکھ لیتا ہوں، نہیں اس کو رکھ لیتا ہوں، وہ اس سے اچھا ہے، وہ اس سے اچھا ہے، آپ کے پاس کم از کم 15 آپشنز آ جاتے ہیں۔ نون لیگ کی باری ہے نا، آپ ایک سے دو ناموں سے آگے آپ نہیں جاتے۔ نون لیگ میں آج بھی وہی کلچر ہے کہ وہ جو پرانے بابے، پرانے لوگ جن کو اپنے قریب رکھا ہوا تھا، انہی کے ذریعے وہ کرتے ہیں۔ ینگسٹرز کو انہوں نے اس طرح سے نہ انکریج کیا، نہ اس طرح سے شہباز شریف نے ایز اے وزیر اعظم بھی، عمران خان نے وزیر اعظم ہو کے ڈیجیٹل میڈیا کی جو ایکسیس تھی پرائم منسٹر آفس تک، بالکل، جو انہوں نے انٹرویوز دیے، جو انٹریکشنز کیے، اس سے ڈیجیٹل میڈیا والوں کا بھی پروفائل اوپر گیا، اور ڈیجیٹل میڈیا کی امپورٹنس بھی بڑھی۔ بالکل، کہ پرائم منسٹر ایک مطلب لوگ کہتے ہیں یوٹیوبر، چلو کہ پرائم منسٹر کے یوٹیوبرز کو بلا کے ان کے ساتھ بیٹھا ہے، بالکل، تو یہ ایک اس سے آف کورس، اور میرے خیال میں جتنا فائدہ عمران خان نے سوشل میڈیا کا اٹھایا اتنا کوئی اور پارٹی نہیں اٹھا سکی ہے۔ بالکل، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اب عمران خان نے ٹک ٹاکرز کو بلایا، ملے تو ایک پوری کمپین چل گئی، او جی ٹک ٹاکرز کو بلا لیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ بھائی اپنا عقل کا استعمال کرو، ذرا جا کے تو دیکھو کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ٹک ٹاک دیکھا جاتا ہے، عام بندہ بھی ٹک ٹاک، اور میں آپ کو تو ٹک ٹاک پہ کئی بار چیزیں، خبریں جو ہیں وہ ایسی
فیک ہوتی ہیں. اور جب ہم اپنے علاقوں میں جاتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں ایسے بندے جن کو ہم سمجھتے ہیں یار یہ بڑا مطلب ان کا ماشاءاللہ وہ ہمیں وہ خبریں اتنے اعتماد سے دے رہے ہوتے ہیں, یار آپ نے اس پہ تو بات نہیں کی وہ جو خبر آئی ہے. ہم کہتے ہیں یار ایسی کوئی بات نہیں وہ میں نے خود سنی ہے ایسے ہی تھا. تو یہ اس کی امپورٹنس ہے, اس کو پی ٹی آئی نے سمجھا ہے اور